حاضرین جمعہ، دیگر مصلیان کرام، امت محمدیہ کے نوجوان ہم نشین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی دوسرے پارے کی میں ایک آیت تلاوت کی۔ یہ آیت آج کے اس موضوع سے منتخب ہے، جس موضوع پر میں لب کشائی کروں گا اسی موضوع سے منتخب ہے۔ میرے موضوع کا عنوان ہے، میرے تقریر کا عنوان ہے ایمان اور آزمائش۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے ہم کسی نہ کسی وجہ سے تم کو ضرور آزمائیں گے، چاہے وہ دشمن کی ڈر ہو، چاہے وہ بھوک و پیاس کی ڈر سے ڈرائے، چاہے وہ مال و جان کی ڈر سے تم کو اللہ رب العالمین ڈرائے، چاہے تمہیں اللہ رب العالمین فلوں کی وجہ سے تمہیں اللہ رب العالمین ڈرائے۔ ان سارے چیزوں پر دشمن کے ڈر سے، بھوک اور پیاس کے ڈر سے، مال و جان کے ڈر سے اور پھلوں کی کمی سے جو شخص ان ساری چیزوں پر صبر کر لیا، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس شخص کو بشارت دے دو۔ کس کی بشارت؟ جنت کی۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو ایک مانا، جن لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، اللہ رب العالمین ساری انسانیت کو آزمایا۔ ہر انبیاء کو اللہ رب العالمین نے آزمائش میں ڈالا، اور اللہ رب العالمین وہی کہتا ہے کہ ہم تم کو بھی آزمائیں گے، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ وہ آزمائش کیسی ہوگی وہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اور اس اللہ رب العالمین ہم کو بتا بھی دیا من الخوف والجوع، بھوک اور پیاس سے، اموال والانفس، نفس یعنی موت اور زندگی سے اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا، مال اور جان کی کمی سے تمہیں آزمائے گا، من الثمرات، پھل کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمائے گا۔ ہر ایک چیز سے اللہ رب العالمین ہماری آزمائش لے گا۔ اب ان آزمائش میں اگر جس شخص نے صبر کر کے اللہ رب العالمین کے اسلام پر، اپنے ایمان پر اور اس صراط المستقیم پر چلتا رہا، اس اسلام پر چلتا رہا، اللہ رب العالمین کہتا ہے وبشر الصابرین، اس شخص کو جنت کی بشارت دے دو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحابہ کو اللہ رب العالمین نے آزمایا، بھوک اور پیاس کی شدت سے اللہ رب العالمین نے انہیں آزمایا۔ صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کے پاس آج کی اس دنیا کی فراوانیاں موجود نہیں تھی، آج کی اس عیش و آرام والی چیزیں ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ وہ صبح کو کھاتے تو شام کو نہیں ہوتا، شام کو کھاتے تو صبح کچھ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کھا لیں۔ آج جو ہم برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں ان کے پاس وہ نہیں تھی، وہ جو پہنتے تھے ان کے کپڑوں کے اندر تہبل لگا ہوا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ حالت تھی صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کی، پھر بھی وہ اسلام پر چلتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اتنی نعمت دے کر رکھا ہے، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسلام قبول تو کر لیا، مگر اس پر ذرا سی مشقت آتی ہے، ہم پر ذرا سی پریشانی ہم پر آتی ہے تو اسلام سے ہم پھر جاتے ہیں، اسلام سے ہم اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین بھوکے پیاسے رہ کر، صبح کو کھاتے شام کو نہیں، شام کو کھائے صبح کو نہیں، بھوکے پیاسے رہ کر، اگر نہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ ایک دن فاقہ، 2 دن فاقہ، 3 دن فاقہ، ملا تو روزی، نہیں ملا تو روزہ۔ اس حالت میں صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین زندگی کاٹ کر وہ اسلام پر چلتے رہے، مگر میرے بھائیوں حرام کے لقمے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بھوکے مرنا گوارا کر لیا، بھوکے پیاسے رہنا گوارا کر لیا، مگر حرام کی لقمے کو ہاتھ تک لگانا گوارا نہیں کیا۔ اور آج کا مسلمان ذرا سے بھی اس کے گھر کے اندر تنگ دامنی کا اگر مظاہرہ ہو جائے،
اس کے گھر کے اندر ذرا سی پریشانی آ جائے پیسے کی، ذرا سا بھی اناج کی اس کے گھر میں پریشانی آ جائے، سب سے پہلے لون کا پیسہ لیتا ہے، سب سے پہلے حرام کا پیسہ وہ لیتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ آج کا مسلمان ہے، اور نبی صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کے دور کا مسلمان، وہ مرنا گوارا کرتا، بھوک سے، وہ پیاس سے مرنا گوارا کرتا، دشمن کے ڈر سے مرنا گوارا کرتا، مگر حرام کے لقمے کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے میرے بھائیوں۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین ہمارے آئیڈل اور نمونہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے آج ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، آج اسلام پر ایمان لانا بہت آسان بات ہے، اسلام پر چلنا بہت آسان بات ہے، اسلام کے فرائضوں کو انجام دینا بہت آسان بات ہے۔ صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کے دور میں اسلام پر ایمان لانا، اسلام پر چلنا، اسلام کے حکام و فرائض کو بجا لانا بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا میرے بھائیوں۔ اگر معلوم ہوتا تھا کسی کو کہ کسی نے اسلام قبول کیا، کوئی مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ کر اللہ رب العالمین کو مان لیا اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کو مار مار کے اس کے حالت تنگ کر دیا کرتے تھے، مار مار کے اس کے دھجیاں اڑا دیا کرتے تھے، اس کا جینا تنگ کر دیا کرتے تھے، اس کی زندگی تنگ کر دیا کرتے تھے، اتنا ٹورچر، اتنی پریشانی، اتنی مشقتیں، اتنی مصائب و آلام اٹھایا کرتے تھے میرے بھائیوں، پھر بھی وہ اسلام پر چلا کرتے تھے، پھر بھی وہ نمازوں کو ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی کو معلوم ہوتا کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سر کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی کو لا کر رکھ دیا جاتا تھا میرے بھائیوں، اور معلوم ہوتا کہ تشہد میں بیٹھا ہے تو اس کے گلے میں کپڑا لپیٹ کر ایٹ کر اس کے گردن کو موڑ دیا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ یہ حالت تھی، مگر وہ نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، وہ نماز کو ترک نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری حالت، آج ہم آرام سے آتے ہیں، مسجد میں آنے کے لیے کوئی منع نہیں کر سکتا، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے سے کوئی منع نہیں کر سکتا، ہم آئے اور اپنے آرام سے وضو بناتے ہیں، وضو بنانے کے بعد مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، اچھی قالینیں ہیں، چٹائیاں ہیں، پنکھے چالو کیے، پنکھے کے نیچے ہمیں نماز پڑھنی ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں۔ پھر بھی ہماری حالت دیکھ لو، ہم 5 وقت کی نماز کے لیے تو حاضری نہیں دیتے، ہم 5 وقت کی نماز میں حاضر نہیں رہتے۔ یہ آج مسلمان ہے، یہ آج کا مسلمان ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کے دور کا جو صحابہ تھے، جو مسلمان تھے، وہ مشقت اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے، پریشانیوں کو اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج مسلمان عیش و آرام میں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اسلام کو نہیں لے کر چلتا۔ اور صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین نے اتنی قربانیاں دے کر وہ نماز پر جمے رہے، نماز پر اپنے قدم کو جمائے رہے، وہ اب نماز سے اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دارالارقم، ایک چھوٹا کمرہ دارالارقم، اسی کے اندر صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، وہ قرآن سیکھتے اور ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے، اسلام بتاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوتی وہ اپنے صحابہ کو سکھلاتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز پڑھاتے، اور جب کسی کو معلوم ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد نماز پڑھا رہا ہے تو ایسے مشکلات انہوں نے سامنا کیا، ایسے انہیں ستایا گیا۔ اس نماز کے دور میں انہیں اتنا ستایا گیا، نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ پیچھے سے انہیں ایذا و تکلیف دے رہے ہیں، مصائب و آلام پہنچا رہے ہیں، مگر نماز کو انہوں نے ترک نہیں کیا، اس کے اول وقت میں نماز کو ادا کیا۔ اور آج مسلمان بھائی تھوڑا سا اگر کام میں بیزی ہوتا ہے تو یہ دلیل دیتا کہ ہم بیزی ہیں، ابھی نماز میں بعد میں پڑھ لیں گے۔ میرے بھائیوں، ایسا لگتا ہے نماز ہمارے باپ کی جاگیر میں آئی تھی۔ یہ حالت ہے آج کی مسلمان بھائی کی، نماز سے دور، عیش و آرام میں آ کے اچھے سے وضو بنانا ہے، وضو بنانے کے بعد مست پنکھے کے نیچے بیٹھ کر اچھے قالین پر نماز پڑھنا ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ ہم جتنی مرتبہ چاہیں مسجد کے اندر تشریف لے کر آئیں، جتنی مرتبہ چاہیں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، ہمیں کوئی منع کرنے والا نہیں، ہمیں کوئی مارنے والا نہیں، تو ہم نماز کے لیے آتے نہیں، اذان کے بعد تشریف لے کر آتے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ اور صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین نماز کے اندر مار کھا رہے ہیں، نماز کے اندر انہیں مصائب و تکلیف دی جا رہی ہے، مگر نماز کو ان کے اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ صحابہ ایسی بہت ساری قربانیاں انہوں نے دی، کھانے کا کچھ نہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر اسلام پر چلتے تھے، کھانے کا کچھ نہیں، ملا تو روزی، نہیں ملا تو روزہ، کھانے کا کچھ نہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر اسلام کا جو فرائض و احکام تھا اس پر چلا کرتے تھے۔ آج ہم نے کبھی بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں؟ ہمیں تو یہی نہیں معلوم کہ پتھر باندھے کس طرح۔ اگر یہ مسئلہ آ گیا ہمارے سامنے تو ہم پتھر باندھے کس طرح، ہمیں یہی نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، آج کا مسلمان کہاں ہے اور اس زمانے کا مسلمان کہاں تھا میرے بھائیوں؟ ان کے اندر ایمان کی جو قوت تھی بہت مضبوط تھی، ان کے اندر ایمان کا جذبہ تھا، بہت مضبوط جذبہ تھا۔ لوگوں کے اندر اتنی جرات نہیں ہوتی کہ ان کو ان کے ایمان سے ہٹا دیا جائے میرے بھائیوں۔ ایسی قربانی دی میرے بھائیوں۔
حضرت یاسر اور حضرت یاسر کا بیٹا حضرت عمار اور حضرت عمار کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جب انہوں نے ایک چھوٹا گھرانہ، منی فیملی، 3 لوگوں کا گھرانہ، جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ابو جہل کو معلوم ہوتا کہ اسلام قبول کر لیے، ہمارے معبودوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، ہمارے 360 معبودوں کو انہوں نے جھٹلا دیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آ گئے، محمد پر ایمان لے کر آ گئے۔ ابو جہل کو معلوم ہوا، ابو جہل آیا اور حضرت یاسر کو، حضرت عمار کو کھجور کے درخت کے تنے میں باندھ دیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو 2 اونٹوں میں باندھا، 2 پیر ایک اونٹ میں، اس کا رخ اس طرف، اور دونوں ایک پیر اور ایک ہاتھ ایک دوسرے اونٹ میں، اس کا رخ اس طرف باندھنے کے بعد پہلے عمار کو اور ان کے بیٹے یاسر کو مارا، بہت مارا، اتنا مارا کہ ان کے جسم چھلی ہو گئے، ان کے پیٹ چھلی ہو گئی، خون نکلنے لگا، خون کی شدت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے دونوں۔ بے ہوش ہونے کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے پاس ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے، تو ایمان سے مکر جا، تو اسلام سے اپنے چہرے کو پھیر لے، اپنی پیٹھ دکھا دے اسلام کو، میں تجھے بخش دوں گا، میں تیرے جان کو بخش دوں گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی، میں اپنے جان کو دے سکتی ہوں، میں اپنی جان نچھاور کر سکتی ہوں، اسلام کے اپنی جان نچھاور کر سکتی ہوں، اپنی جان لٹا سکتی ہوں، مگر اسلام سے اپنے چہرے کو موڑ نہیں سکتی۔ بہرحال ابو جہل نے دونوں اونٹوں کو دونوں سمت میں دوڑا دیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے شرمگاہ میں مار کر انہیں شہید کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ پہلی خاتون ہے امت محمدیہ کی کہ اس سرزمین پر وہ اپنی شہادت پائی، یہ اپنے خون کو اس زمین پر، اس دھرتی پر انہوں نے بہا دیا۔ امت محمدیہ کی پہلی خاتون ہے میرے بھائیوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کو معلوم ہوا کہ ایک چھوٹے گھرانے پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبروا یا آل یاسر انہا موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرنا، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ آزمائش تھی، کس کی؟ جان کی آزمائش تھی۔ صحابہ اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اپنی جان قربان کر دیے۔ ایسی 1000 مثالیں میرے بھائیوں، آپ گن نہیں سکتی، اتنی مثالیں ہیں، اتنی قربانیاں صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کی، پھر بھی وہ اسلام پر چلتے تھے، اسلام کے حکام کو، اس کے مسائل کو لے کر ساتھ میں چلا کرتے تھے۔ ایک کنیزہ خاتون ملک روم کی تھی، ان کا نام زنیرہ رضی اللہ عنہا تھا۔ وہ جب اسلام قبول کرتی ہیں، ابو جہل کو معلوم ہوا کہ اس نے تو اسلام قبول کر لیا، اللہ رب العالمین کو ایک مان لیا، ہمارے معبودوں کو اس نے چھوڑ دیا۔ ابو جہل آیا اور ان کے آنکھوں میں سلاخیں گھونپ کے ان کی آنکھیں پھوڑ دی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ لوگ انہیں تانا مارتے، ان کا مذاق اڑاتے کہ اے زنیرہ، تو نے ہمارے خداؤں کو چھوڑا تھا، تو نے ہمارے معبودوں کو چھوڑا، تو نے ہم جن کو ہم پوچھتے ہیں ان کو تو چھوڑ دی، اس لیے ہمارے معبود نے تیرے آنکھوں کو چھین لیا، ہمارے معبودوں نے تیری آنکھ چھین لی، تیری آنکھوں کی روشنی چھین لی، تیری آنکھوں کی بینائی چھین لی ہمارے خداؤں نے۔ زنیرہ رضی اللہ عنہا رات میں اٹھتی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، یہ میرے جو آنکھیں گئی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے گئی ہے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے گئی ہے، اسلام کی آزمائش میں گئی ہے، ایمان کی آزمائش میں گئی ہے۔ کوئی کسی معبود کے اپنا اندر جرأت نہیں کہ یہ آنکھیں چھین لے، یہ آنکھیں کی روشنی چھین لے۔ اے میرے پروردگار، تو میرے آنکھوں کو واپس کر دے، اے میرے رب، میرے آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دے۔ میں ان لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں کہ تیری طاقت کتنی بڑی ہے، تیری قدرت کتنی بڑی ہے اور تیرا معجزات کتنا بڑا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو میرے آنکھوں کو واپس کر دے۔ اللہ رب العالمین حقیقت میں ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی، اور وہ لوگوں کو کہتے پھرتی کہ دیکھو میرے رب کی طاقت کو، میرے رب کی قدرت کو دیکھو، میرے رب کی معجزات کو دیکھو۔ میرے پروردگار نے میرے آنکھوں کو واپس کر دیا، میرے رب نے میرے آنکھوں کو واپس لوٹا دیا۔ یہ میرے رب کا کرشمہ ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ کسی معبود نے میری آنکھیں نہیں چھینی تھی، جو چھینا تھا اسلام کی آزمائش میں چھینا تھا، اور اسلام کی آزمائش میں میرے رب نے میری آنکھیں کی بینائی لوٹا دی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی قوت، ایمان کی قوت اتنی مضبوط تھی کہ مار مار کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مگر ایمان سے نہیں پھرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایمان سے اپنی پیٹھ نہیں دکھاتے تھے اسلام کو، وہ سینہ تان کر کھڑے ہوتے تھے کہ جان لے لو میری، مگر اسلام سے ہم نہیں پھریں گے۔ آج ہمارے بیچ میں اگر کوئی ہمیں ٹورچر کر دے، آج چند سکوں کے لیے ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے اگر کوئی مجھے ٹورچر کر دے تو ایمان سے ہم اپنے آپ کو موڑ لیں گے، اپنے چہرے کو ایمان سے ہم پھیر لیں گے۔ یہ آج حالت ہے ہماری۔
ایسی ہزار قربانیاں صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کی موجود ہیں میرے بھائیوں۔ مہاجرین جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو مہاجرین بھائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی رشتہ دار تھا کہ مدینہ کے اندر آئیں گے تو رشتہ دار ساتھ دے دیں گے، نہ ان کے پاس کوئی کھیت وغیرہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی جائیداد وغیرہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی گھر تھا کہ جب وہاں سے ہجرت کر کے آئیں گے تو اپنے گھر میں رہ لیں گے، اپنے رہائش میں رہ لیں گے۔ ان کے پاس کچھ موجود نہیں تھا۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آتے ہیں تو انصار صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم ہیں اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے، اللہ کے رسول ہم ساتھی بنیں گے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انصار بھائیوں کا جب الفاظ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور انصار میں بھائی چارگی کرا دی۔ ابو دردہ ابو سلمان کا بھائی، سلمان فارسی کا بھائی، سلمان فارسی ابو دردہ کا بھائی، ایک مہاجرین انصار کا بھائی، ایک انصار مہاجرین کا بھائی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کرائی۔ بھائی چارگی کرانے کے بعد صحابہ انصاری صحابہ اپنے مہاجرین بھائی کو لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی یہ میرا کھیت ہے، آدھا تو رکھ لے آدھا میں رکھ لوں گا، اور اس کے اندر آدھا تو محنت کرنا آدھا میں محنت کروں گا۔ گھر کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی یہ میرا گھر ہے، 2 کمرہ ہے، ایک کمرہ تو رکھ لے، ایک میں رکھ لوں گا، ایک میں تو رہنا دوسرے میں رہوں گا۔ اور جن کے پاس 2 بیویاں 3 بیویاں 4 بیویاں تھیں وہ اپنے بیویوں کو اپنے مہاجرین بھائی کے سامنے کھڑا کر دیے۔ کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے بھائی جو بھی تجھے پسند ہے تو اشارہ کر دے، میں اسے طلاق دے دوں گا، وہ عدت گزارے گی اور تجھ سے نکاح کر لے گی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ قربانی آج تک کسی نے نہ پورا کر پایا ہے، نہ کوئی پورا کر پائے گا۔ میرے بھائیوں آج ہمارے پڑوسی میں کوئی بھائی بیمار ہو، ایمرجنسی ہو، اور بغل والے سے پوچھ لے بھائی گاڑی کی چابی دے دو، گاڑی خراب ہو گئی، چابی گم گیا، ٹائر پنچر ہے، گیئر خراب ہو گیا، بریک ہی نہیں، یہ بہانہ، ہم کیا قربانی دیں گے؟ وہ انصار بھائی اپنے گھر لوٹا دیا اپنے بیوی کو۔ آج بیوی کے لیے ایک بھائی دوسرا بھائی جنگ کر لیتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو بیوی کے لیے مار دیتا ہے، زمین کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارگی کرائی تھی وہ بھائی چارگی ختم ہو گئی۔ آج بیوی کے لیے ہی لڑائی ہوتی ہے بھائیوں میں، آج جائیداد کے لیے بھی بھائیوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے، اور گھر کے وجہ سے، گھر میں بٹوارے کی وجہ سے ایک بھائی دوسرے بھائی کے اندر قتل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کرائی تھی وہ آج بھائی چارگی نہیں ہوئی۔ اللہ کی قسم قیامت کے صبح تک ایسی مثال، ایسی قربانی کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اپنے بیوی میں کوئی بٹوارا نہیں کر سکتا، اپنے بھائی سے، اپنے گھر میں بٹوارا نہیں کر سکتا کسی اجنبی سے اپنے کھیت کی بٹوارا نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت کے صبح تک یہ مثال کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا۔ اتنی بڑی قربانی صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین نے دی۔ میرے بھائیوں صحابہ ایسی قربانیاں دی، دینے کے بعد وہ اسلام پر چلے رہے، اسلام پر ٹکے رہے۔ آج ہماری حالت، ہم قربانی بھی نہیں دیتے اور اسلام کے لیے اپنے کسی بھی چیز کو ہم لٹاتے نہیں، پھر بھی اسلام پہ نہیں چلتے، ہم نمازوں کے لیے نہیں آتے۔ اللہ اکبر، بڑی حیرت ہو رہی ہے دیکھ کر اس مسجد کے اندر اذان جب ہو رہی تھی 2 لوگ 3 لوگ موجود تھے، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھ لو، آج زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں میرے بھائیوں۔ صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین ایسی ہزار قربانیاں دی، ہزار مثالیں صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کی۔ ابھی نئی شادی ہوئی ہے اپنے بیوی کے ساتھ شب زفافہ میں موجود ہے، نبی کا اعلان آ جاتا ہے اے صحابہ نکلو، میدان جنگ میں تمہارے جانوں کی ضرورت ہے، میدان جنگ میں اسلام کے لیے تمہارے جانوں کی ضرورت ہے، صحابہ نکل پڑو۔ صحابہ اپنے بیوی کے ساتھ شب زفافہ موجود ہے، ابھی نکاح ہی ہوا ہے، وہ وہیں سے چل دیتے ہیں میدان میں جانے کے بعد شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسی قربانی کو دے پائے گا؟ اپنے بیوی کو کوئی چھوڑ کر جا پائے گا پہلی رات میں؟ میرے بھائیوں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ان کا نکاح ہوتا ہے، پہلی رات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آ جاتا ہے، اپنے بیوی کے ساتھ شب زفافہ میں تھے، غسل جنابت تک نہیں کی، انہوں نے غسل تک نہیں کیا۔ جیسے نبی کا اعلان آیا اے حنظلہ تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، میدان میں اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بنا غسل کیے میدان میں نکل گئے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں جب ان کے باڈی کو، ان کے جسم کو جب اٹھایا گیا تو ان کے جسم سے پانی نکل رہا تھا، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ کے جسم سے پانی نکل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو فرشتے غسل دے رہے ہیں، جا پوچھ ان کے گھر پہ کیا ہوا تھا، کیا ماجرا تھا ان کے گھر پہ۔ وہ جب گھر کو آتے ہیں ان کی بیوی سے دریافت کیا جاتا ہے، ان کی بیوی جواب دیتی ہے یہ میرے ساتھ شب زفافہ میں تھے، کل ہی نکاح ہوا ہے،
اور انہوں نے غسل بھی نہیں کیا، ایسے ناپاکی حالت میں چلے گئے تھے، ایسے میلے حالت میں چلے گئے تھے، جنگ کے اندر شہید ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فرشتے انہیں غسل دے رہے تھے. میرا بھائیو، یہ دنیا کا پہلا انسان، پہلی شخصیت ہے، پہلی صحابہ ہے یہ کہ اللہ رب العالمین انہیں فرشتے انہیں غسل دیا. میرے بھائیو، پہلی صحابی کہ انہیں فرشتے غسل دیے. میرے بھائیو، ہم نے بھی ایسا کچھ کیا کہ ہمیں فرشتے غسل دیں؟ کلیجہ نہیں ہمارے پاس، جگر نہیں ہمارے پاس کہ ہم اسلام کی جب بات آ جائے تو اپنی جان تک دے دیں. میرے بھائیوں، آج تو ہم جنگ نہیں کر سکتے مگر نماز تو ٹائم سے پڑھ سکتے ہیں، اذان سے پہلے مسجد کے اندر تشریف تو لا سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اتنا تو جگر ہے نا ہمارے اندر. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم دشمن کے ڈر سے بھی ڈرائیں گے اور مال و جان کے خوف سے. تو جان کی خوف تو آپ دیکھ لیے، ٹائم نہیں ہے من تفسیر سے بیان کرتا. آئے مال کی اللہ رب العالمین جو مال سے آزمائے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے اسلام کو ضرورت ہے مالوں کی، کون ہے جو اپنے مال کی نچھاور کرتے، کون ہے اپنے مال کو لٹانے والا، کون ہے اپنے مال کی نچھاور کرنے والا. اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں 2 پلیٹ تھے کھانے کے لیے، میں ایک اپنے لیے رکھ لیا اور ایک اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں لے کر آ گیا. میرے گھر میں 2 ہانڈی تھا بنانے کے لیے، ایک میں رکھ لیا، ایک اللہ اور اس کے رسول کے لیے. میرے گھر میں سونے کے لیے 2 تکیا تھا، ایک میرے لیے، ایک اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ایسے کر کے گھر کا سارا حصہ آدھا حصہ کر کے آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لا کر رکھ دیے اور آدھا اپنے لیے رکھ لیے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان سمیٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیے کیا تم نے کچھ بچایا اپنے گھر کے لیے؟ وہ تو اللہ کے لیے ساری چیزیں میں نے نچھاور کر دیا. اللہ اکبر. کوئی دے پائے گا؟ آج سب کے اکاؤنٹ میں دیکھ لو 20,000 25,000 30,000 کچھ نہیں تو 2,000 سب کے اکاؤنٹ میں ہے، مگر جب مسجد کی بات آ جائے تو 200 روپیہ 200 روپیہ 100 روپیہ نہیں نکلتا. میرے بھائیوں، چلر دیکھیں گے کہیں جیب کے اندر ہے کہ نہیں ہے. میرے بھائی، یہ آج مسلمان کی حالت ہے، یہ آج مسلمان کی حالت ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیے کہ کون ہے اپنے مال کو لٹانے والا، آج اسلام کو ان کے مالوں کی ضرورت ہے، کون ہے اپنے مال کو نچھاور کرنے والا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ اسلام کے لیے اپنے مال کو لٹانا ہے، وہ ترنت ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف سے 100 اونٹ، میرے طرف سے 100 اونٹ. میرے بھائیوں، مجھے کہنے میں آسان لگ رہا ہے اور آپ کو سننے میں آسان لگ رہا ہے. اس زمانے میں لال اونٹ، ایک اونٹ خریدنے کے آج ایک گاڑی خریدنے کے برابر تھی. اس زمانے میں ایک اونٹ خریدنے اور آج کے اس زمانے میں ایک گاڑی خریدنے کے برابر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے طرف سے 100 اونٹ، اور اونٹ ہی نہیں، اونٹ پر میں اناج کے ساتھ روانہ کروں گا. یعنی 100 گاڑیاں اور گاڑیوں کے اندر میں اناج کے ساتھ روانہ کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو اسلام کی مدد کرے گا. ابھی اور اسلام کو مال کی ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کو کھڑا کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ پھر میرے طرف سے. اللہ اکبر. یعنی 200 گاڑیاں اناج و غلے کے ساتھ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کون ہے جو اسلام کے لیے اپنے مال کو نچھاور کرنے والا ہے، اپنے مال کو لٹانے والا کون ہے. اسلام کو آج ضرورت ہے مال کی. حضرت عثمان غنی پھر اپنے ہاتھ کو کھڑا کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ پھر میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں وقف کرتا ہوں. 300 گاڑیاں، 300 اونٹ سامان کے ساتھ. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی بار اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے اپنے مال کو لٹانے والا، کون اپنے مال کو نچھاور کرنے والا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر اپنے ہاتھ کو کھڑا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف سے 3,000 درہم میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کرتا ہوں. درہم جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ درہم سونے کے سکوں کو کہا جاتا ہے. 3,000 سونے کے سکے میں اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لا کر سکے رکھ دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سکے اٹھاتے اور ایسے گراتے اور کہتے عثمان، جتنی بار میں اعلان کیا، جتنی بار تو نے کہا کہ اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اللہ کے لیے دیتا ہوں، اسلام کے لیے دیتا ہوں، اللہ کی قسم جتنی بار تو نے بولا اتنی بار میرا رب تیرے لیے بشارت بھیج رہا تھا. اے عثمان، اے عثمان، اے عثمان، اے عثمان، سن لے، آج تو اگر کچھ بھی نیکی مت کر، ایسے جا کر گھر پہ بیٹھ جا، تبھی میرا رب تجھے جنت دے گا. میرے بھائیوں، جنت چاہیے؟ اپنے مال کو نچھاور کر دو، اپنے مال کو لٹا دو. آج کوئی دینے والا نہیں. میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جتنی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں
اللہ کے رسول میں دے رہا ہوں 100 اونٹ 300 اونٹ پھر 3000 درہم اسلام کے لیے وقف کر دیا, لٹا دیا. اور جتنی بار وہ اپنے ہاتھ کو کھڑا کر رہے تھے اتنی بار اللہ رب العالمین بشارت دے رہا تھا کہ عثمان تو سن لے, اگر تو نیکی نہیں کیا آج کے بعد تو بھی تجھے جنت نصیب ہوگی. میرے بھائیوں وقت نہیں میرے بھائیوں, میں آخری حدیث بتا کر اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں. موجود طبرانی میں حدیث موجود ہے, میں عبارت نہیں پڑھوں گا ورنہ وقت ہو جائے گا, میں صرف مفہوم بتا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک باغیچہ ہے کھجور کا, اور میرے باغیچے کے بغل میں ایک یہودی بھائی کا کھجور کا باغیچہ ہے. اب میں اپنے باغیچے میں باؤنڈری مارنا چاہتا ہوں, چاروں طرف سے باؤنڈری مار رہا ہوں, مگر جو یہودی بھائی کا جو باغیچہ ہے اس کا ایک درخت تو اس کے باغیچے میں ہے, مگر اس کی جو شاخیں ہیں وہ میرے باغ میں آ جاتی ہیں. تو میں جب باؤنڈری اٹھاتا ہوں تو وہ درخت آڑا آ جاتا ہے بیچ میں, اس لیے میرا کام خراب ہو جاتا ہے, میں باؤنڈری نہیں اٹھا پا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو بلائے, آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے یہودی بھائی, تو اس درخت کو اس شخص کو ضرورت ہے تو دے دے, جتنا تو مال کہے گا وہ شخص دینے کے لیے تیار ہے, جو تو مانگے گا دینے کے لیے تیار ہے, تو اس کو درخت دے دے. وہ بولتا نہیں جی میں نہیں دینے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو آج ایک درخت دے دے گا میرا رب جنت میں تجھے کھجور کا درخت دے گا. بولتا نہیں جی یہ سب نہیں ہونا, مجھے نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص سے کہا تمہیں معلوم ہے جنت کی کھجور کا درخت کتنا بڑا ہوگا, تمہیں معلوم ہے جنت کے کھجور کا درخت کتنا وسیع ہوگا, کتنا لمبا چوڑا ہوگا. اگر ایک گھڑ سوار ہو کر نان اسٹاپ 100 سال تک گھوڑا دوڑاتے رہے تو اللہ کی قسم اس کے سائے کو ختم نہیں کر پائے گا. 100 سال تک گھوڑے پہ سوار ہو جائے اور نان اسٹاپ بنا رکے 100 سال تک اگر گھوڑا دوڑاتے رہے تبھی اس کے سائے کو ختم نہیں کر پائے گا. یہ بشارت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ابو درداء رضی اللہ عنہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, جب یہ بشارت سنی تو حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا درخت اور یہ یہودی منع کر دیا. چنانچہ وہ یہودی اٹھ کے چلا گیا. حضرت درداء رضی اللہ عنہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سن لیا یہ بشارت. رات میں اس یہودی کے پاس گئے, انہوں نے کہا یہودی بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے بشارت دی تھی اور اس بدلے میں تجھ سے ایک درخت مانگ رہے تھے, تو مجھے ایک درخت دے دے, میں اپنا باغ تیرے نام کر دوں گا. اور تجھے معلوم ہے میرا باغ کیسا ہے؟ تو بلا درداء تمہارے باغ کے بارے میں کون نہیں جانتا, تمہارے باغ میں 600 درخت ہیں, اور جتنے کھجور کے جو قسم ہوتے ہیں کھجور کے سارے قسم تمہارے باغ کے اندر پائے جاتے ہیں. اور جو تمہارا فصل کٹتا تو مکہ والے لائن لگائے رہتے ہیں تمہارے فصل کو خریدنے کے لیے. اور اس 600 درخت کے بیچ میں ایک بڑا سا گھر ہے خوبصورت, اور اس باغیچے کے اندر ایک باوڑی ہے جو پانی سینچنے میں کام آتا ہے. کون نہیں جانتا آپ کے درخت میں, آپ کے باغیچے کو کون نہیں جانتا؟ حضرت ابو درداء بولے کہ تو ایک درخت دے دے, میں اپنا باغ تیرے نام کر دوں گا. وہ بولا یہودی ارے ہوش میں تو ہو. حضرت ابو درداء کہتے میں اللہ کو حاضر و ناظر گواہ کر کے کہتا ہوں اگر تو ایک درخت دے دیا میں اپنا پورا باغ تیرے نام کر دوں گا. بولا ٹھیک ہے, اپنے نام کرا لیا باغیچہ, ایک درخت دے دیا. صبح حضرت درداء رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, موجود ہوئے, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بھائی سے میں ایک درخت لے لیا, میں لینے کے بعد میں یہ درخت اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں وقف کرتا ہوں. اب آپ چاہیں تو اس شخص کو جس بھائی کو ضرورت تھی اس درخت کو آپ دے سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کل اس یہودی کو آپ بشارت دے رہے تھے جنت کے اس درخت کے بارے میں, کیا وہ درخت مجھے ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے ارے درداء تم ایک درخت کی بات کرتے ہو, اللہ رب العالمین جنت میں تیرے کئی باغ تیرے نام کر دیا, کئی درخت تیرے نام کر دیا, کئی باغاچے تیرے نام کر دیا. اللہ اکبر, ایک درخت کے لیے جنت پانے کے لیے پوری درخت کو اپنے دوسرے نام کر دیا میرے بھائیوں, پورا مال نچھاور کر دیا, پورے مال کو انہوں نے لٹا دیا میرے بھائیوں. ذرا سوچو ایسا کون کرے گا اپنے بھائی کے لیے؟ آج کوئی کرے گا اپنے بھائی کے لیے؟ ایک درخت لے کر اپنے بھائی کو دینے کے لیے اپنا پورا کوئی مال لٹانے والا ہے؟ کوئی نہیں میرے بھائی, جگر ہی نہیں ہمارے پاس, یہ کرے گا ہی نہیں. گاڑی کی چابی مانگ لو تو گاڑی خراب ہے یہ بہانہ آ جاتا ہے, وہ درخت دے گا؟ ایسا کرے جا ہمارے پاس نہیں میرے بھائیوں. وقت زیادہ ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو بھی ایسے ہی مضبوط اور قوت والا بنا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں
اسلام پر چلا، اسلام کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین۔ جو صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین جس ایمان پر چلتے تھے، جس اسلام پر چلتے تھے، اللہ رب العالمین اسی ایمان پر ہم کو بھی چلا، ہمارے اندر بھی ایمان کی اتنی قوت، اتنی جذبہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر بھر دے، آمین آمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آج جو مسلمان بھائی جو بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان کی بیماری کو تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین آج جو مسلمان بھائی ادھر ادھر پریشان ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانیوں کو، ان کی مشکلات و مصائب و آلام کو تو حل کر دے، ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔